اپنے عظیم نبی کو اپنا عظیم کرم کر کے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ واقعہ معراج معجزہ کوئی بھی ہو، معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا، وہ میرے رب کی قدرت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، اور عظمت اور فضیلت اور بزرگی ہوتی ہے جو اللہ نبی کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ویسے بھی کوئی اعتراض کرنا، عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واقع معراج کا آغاز لفظ سبحان سے فرمایا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ذات ہے، فعال لما یرید ذات ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں جانا، پھر ایک ماہ کی مسافت پر بیت المقدس میں، پھر آسمانوں پر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا، لامقام میں جانا، واپس آنا، اور جب حضور تشریف لائے تو جس بستر پر تشریف لے کے گئے وہ بستر ابھی تک گرم تھا، یعنی کہ مخصوص وقت میں، تھوڑے سے وقت میں، چند لمحات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو کثیر معراج فرمائی، عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ اگر آج کا کوئی منطقی، فلسفی، دہری، سیکولرزم یہ سوال کرے یہ کہ عقل میں نہیں آ سکتا، تو اس کے میں چند دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اگر عقلی دلیل لی جائے، جو سیکولرزم ہے، آج کے دہری جن کو کہا جاتا ہے سوشلسٹ، وہ تو معاذ اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، جو چیز عقل میں نہ آئے وہ وجود باری تعالیٰ کیسے ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ تصدیق شدہ بات ہے۔ 1974 میں یورپ میں زلزلہ آیا، دہری بیٹھے تھے، دہری جو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن جب زلزلہ آیا تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر دیا، دہریوں نے۔ تو گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک عقلی دلیل ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل تھوڑی سی ہے، محدود ہے، چند چیزوں پر منحصر ہے، دماغ پر منحصر ہے، لیکن اللہ کی ذات لا محدود ذات ہے، جس کی حد ہی نہیں ہے۔ تو ایک محدود ذات میں لا محدود ذات کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالی کی ذات خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ ما فوق العقل ہے، کہ جو ہماری عقل میں خالق کائنات کی ذات یا یہ معجزات ہماری اپنی عقل میں یہ آ ہی نہیں سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آج سے 1000 سال بندہ پیچھے چلا جائے، 1000 سال پیچھے، کیا ان کو پتا تھا کہ ایٹم بم ہوگا، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی؟ کیا ان کو پتا تھا کہ ایک بندہ موبائل کے ذریعے 1000 میل دور، 2000 میل دور بیٹھا بات کر رہا ہوگا، اور ویڈیو بھی، آڈیو بھی بات کر رہا ہوگا؟ آج سے 1000 سال پیچھے بندہ چلا جائے تو وہ تو کہے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو کہے یہ جادو ہے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 1000 میل دور بندہ بیٹھا ہو اور وہ بات بھی کر رہا ہو، سن بھی رہا ہو، اور تصویر بھی دیکھ رہا ہو، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔
تو یہ اس وقت کے لیے ما فوق العقل تھا. آج اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سائنس نے تسخیر کیا کائنات کو، تو یہ ان چیزوں کی بنیاد ہوئی یا ان چیزوں کو ڈسکور کیا گیا. تو بعین ہی ایسے بلا تشبیہ و تمثیل خالق کائنات کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دینے والے معجزات وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لامحدود خالق کائنات نے اپنے کرم و فضل سے نوازا ہوا کہ جو وہ ہماری عقل سے بہت دور ہے، کہ وہ خلاف عقل نہیں ہے، ما فوق العقل ہیں جو ہماری عقل میں آ نہیں سکتے. بعین ہی اسی طرح معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چند لمحات میں حضور کا جانا، پھر واپس آنا، اور بستر کا گرم رہنا، اور جس درخت کی ٹہنی کے ساتھ آپ کا امامہ مبارک لگا تھا اس کا ہلتے رہنا، یہ ساری اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ نے حضور کو عظیم و معجزہ عطا فرمایا کہ جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. تو گرامی قدر، نبی دو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج عطا فرمائی. حضور علیہ السلام سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے. بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل 70 ہزار فرشتوں کے جلوس میں حضور کی بارگاہ میں آئے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا آغاز بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے. بیت المقدس میں جا کے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا علیہ السلام کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامکان تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، جو کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کو خاص معراج کا جو تحفہ ملا وہ نماز ہے. معراج المصطفیٰ میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. حضور علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھے گی، نمازیں بہت زیادہ ہیں. حضور پھر تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم فرمائی. اسی طرح 5 نمازیں رہ گئی، حضور بار بار تشریف لے جاتے رہے، آتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی. حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے نبی، آپ کی امت نمازیں 5 ہی پڑھے گی، لیکن میں رب ہو کر انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں. تو یہ خاص تحفہ، انعام جو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ نماز ہے. تو گرامی قدر، جہاں ہم معراج مصطفیٰ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جو اس کا اصل نچوڑ ہے، آقا علیہ السلام نے جو امت کے لیے لے کر آئے، وہ اصل میں نماز ہے. پریکٹیکلی طور پر ہمیں ان چیز کی طرف آنا چاہیے، نماز پڑھنے کی طرف آنا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ شیطان کسی بندے کے ساتھ چل پڑا. صبح کے وقت شیطان نے ارادہ کیا کہ اس کو میں نے نماز نہیں پڑھنے دینی، جب بھی نماز پڑھے گا میں اسے گمراہ کروں گا، سجدے سے ہٹاؤں گا. تو وہ پہلے بے نماز تھا، شیطان اس کے ساتھ چلا. فجر گزر گئی، اس نے لاپرواہی میں گزار دی، ظہر گزر گئی، لاپرواہی میں گزار دی، عصر میں، مغرب اور عشاء، یہاں تک کہ شیطان نے اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا،
ایک سجدے سے، جو اللہ نے مجھے ایک سجدے کا حکم دیا تھا، اس سے میں نے انکار کیا اور میں قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دتکارا گیا تھا، ایک سجدے کا حکم۔ لیکن تجھے تو اللہ نے 5 وقت نمازوں کا حکم دیا ہوا ہے، تو ایک بھی گیا، دوسری بھی گزار دی، تیسری بھی گزار دی، چوتھی بھی، 5ویں بھی گزار دی، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو مجھے ساری عمر کے لیے ذلیل و رسوائی مل گئی، تو پھر میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو تو پہلے ہی اللہ کی بارگاہ سے دور بھاگتا جا رہا ہے، میں نے تجھے کیا بگانے کی کوشش کرنی؟ تو حضرات ذی وقار، اس بات کی طرف ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا دیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ واقع معراج صرف سننے کی حد تک نہیں، بلکہ جو اس کا اصل نچوڑ جو نبی علیہ السلام ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے، ہمیں اس طرف دھیان کر کے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آئے؟ تو جہنمی جنتیوں سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن 29واں سپارہ، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم میں آ گئے۔ تو اس بارے میں ہمیں بالخصوص اسپیشل سے اسپیشل توجہ کرنی چاہیے، دھیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس واقعہ معراج میں نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا وہ نماز کا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جب دوزخ کا مشاہدہ کیا، وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا، فرشتے اس کا سر کچلتے اور وہ پھر اس کا سر ختم ہو جاتا، پھر بن جاتا، پھر دوبارہ فرشتے اس کا سر کچل دیتے، بار بار اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں کہ جن کا سر اس طرح کچلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں نا، ہم اپنے سر پہ ایک سوئی لگا لیں، نیڈل ہاتھ پہ لگا لیں یا کسی بھی جگہ لگا لیں، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو سر کچلا جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا کسی مفکر محدث کا قول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات، سنن ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کمروں کی طرح باہر پھٹے ہوئے تھے، باہر آئے ہوئے تھے، اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو خالق کائنات نے چند لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے ولی کے ساتھ کے بارے میں اور سود خور کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ سوچنے والی بات ہے، بار بار سوچنے والی بات ہے، سود خور کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں۔ 3 سپارہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود خور ہے، انشاءاللہ میں اس حوالہ سے عرض کروں گا، رہے زندگی کاروبار کے حوالہ سے، تو سود خور کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور وہ ہے کون؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں۔ تو گرامی قدر، معراج سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں، ہمیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ حضور کی شان تو برا البرا ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر خیر تو کسی بھی معجزے میں کیا جائے وہی بلند اور برا البرا ہے، لیکن جو واقع معراج سے جو ہمیں اسباق مل رہے ہیں، ہمیں خاص کر اسپیشل ان کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ایک تو ہمارا جو نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ملا، تحفہ ملا،
ایک یہ اور ایک سود کے بارے میں نے عرض کیا. اس کے علاوہ کثیر سزاؤں کا ذکر قرآن احادیث مبارکہ میں ملتا ہے, صحیح حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جن میں مختلف سزاؤں کو اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جن میں غیبت کرنے والے بھی ہیں. حضور علیہ السلام ایک قوم کے پاس گزرے کہ ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے بہت زیادہ, اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے, یہ غیبت کرنے والے ہیں جو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا تو آج کل مشغلہ ہی ہے, 2 بندے بیٹھے, 4 بندے بیٹھے, 10 بیٹھے, 15 بیٹھے, یہاں تک کسی دیا چگلیاں کی ہیں تو یہاں غیبت کری ہے. ایسا تو ہماری محفلوں میں ہوتا نہیں کہ 4 بندے بہ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں. ایسا تو اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے, گھر میں بیٹھے, باہر بیٹھے, گلی میں بیٹھے, محلے میں بیٹھے, جہاں بعض کا مسجد میں بیٹھے غیبت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملاحظہ فرمایا, حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں, اور وہ ہے کون؟ غیبت کرنے والے, ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے والے. اب یہاں پہ یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہا جائے نہ کیا جائے, تو کہتے ہیں جی اس میں ہے تو ہم بات کر رہے ہیں, فلانا بندہ انجدہ ہے تو اسی گل کر رہے ہیں. تو یہاں پھر 2 فرق آ جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے غیبت, ایک ہوتی ہے تہمت لگانا. ایک بندے میں برائی ہے ہم بیان کریں وہ غیبت ہے, کہ فلاں بندہ برا ہے, جو بھی اس میں برائیاں ہیں وہ ہم بیان کریں تو وہ غیبت ہے. اگر نہیں تو ہم تہمت لگا رہے ہیں. اگر اس میں موجود ہے تو ہم بیان کریں تو غیبت کہلاتی ہے, اگر اس میں موجود نہیں تو پھر وہ اتہام ہے, تہمت ہے جو ہم اس بندے پر لگا رہے ہیں. ہاں البتہ کچھ چیزوں میں غیبت جائز بھی ہوتی ہے, کہ جیسے کہ ظالم حکمران کے بارے میں, کسی چور کے بارے میں, کسی فتنہ ساز بندے کے بارے میں, یا ایسا بندہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا, اس کے بارے میں آگاہ کرنا, بتانا. یہ علماء محدثین مفسرین نے کہا یہ غیبت کے بارے میں نہیں آتا. یہ نہیں کہ ان کی ساری کنڈلی ساری بیان کر دیجیے آپ, یہ نہیں گل, یعنی کہ اس کی برائی کو بیان کرنا, یہ البتہ شریعت نے جائز صورتیں قرار دی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں چسکے دے طور پہ بیٹھے ہوئے کہ تیجا نہ کسی, یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے. تو واقع معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی دیکھا جو غیبت کرنے والے ہیں وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. تو گرامی قدر ان بارے میں ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ واقع معراج سے جو ہمیں سبق ملا ہے, جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں ان اخلاق کے رذائل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سننے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.